اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفتح: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں سورہ فتح کے پہلے رکوع کی آخری آیت کا بیان بھی رہ گیا تھا۔ مزید برآں آغاز میں آیت نمبر 18 اور اس کے بعد آیت نمبر 21 کی بھی ہم نے تلاوت کی تھی۔ اس لیے اگرچہ اس وقت ہمیں اصل گفتگو کرنی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع کے بارے میں، لیکن پچھلی نشست کا یہ قرض پہلے ہم ادا کر لیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس آیت میں بیعت کی جو اصل حقیقت ہے ہم دیکھ چکے ہیں۔ بیعت رضوان 1400 یا 1500 اور بعض روایات کی روح سے 1800 اہل ایمان نے حضور سے بیعت کی۔ جو لوگ ساتھ آئے تھے ان میں سے صرف ایک شخص تھا، جد ابن قیس، منافق، کھلم کھلا منافق، اس کے بارے میں عام لوگوں کے علم میں بھی تھا کہ منافق ہے، اس نے بیعت سے انکار کیا۔ باقی جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے وہ بیعت، موت کی بیعت یا بیع علی اللہ نفرہ، اب یہاں سے ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، چاہے یہی ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں، یہ بیعت حضور سے کی۔ اس بیعت کی جو حقیقت ہے اس کو یہاں کھولا گیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل معاملہ جو ہے بیع و شراء کا وہ تو اللہ کے اور بندے کے مابین ہے۔ بیع ہی سے لفظ بیعت بنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے عوض۔ تو بائع بندہ ہے، بندہ مومن، اور مشتری خریدنے والا اللہ ہے، تو اصل میں تو معاہدہ جو ہے ان کے مابین۔ عرب کا رواج یہی تھا کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو سودے کی تکمیل، اب یہ بات پکی ہو گئی، سودا ہو گیا، تو وہ ہاتھ میں لاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ یہ بیع کی یہ علامت تھی کہ یہ بیع اب مکمل ہو گئی، نو گوئنگ بیک، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اس سے پہلے آدمی جو بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جو بھی بھاؤ تاؤ ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی، لیکن جب یہ ہینڈ شیک ہو گیا تو اب گویا کہ بات پختہ ہو۔ تو اصل میں تو وہ بیع و شراء ہے اللہ کے اور بندے کے مابین، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیعت کرے، تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ عام طور پر تو اس کی جو تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ بیعت جس کے ہاتھ پر کی جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جائے گا یہاں تیسرا ہاتھ بھی ہے اور وہ اللہ کا ہے، وہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آ رہا،
ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے۔ ایک صاحب نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ بیعت جو ہے، اگر کرنے والا جو ہے بیعت اس کا ہاتھ نیچے ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے، دست مبارک، تو گویا کہ تعبیر یہ ہے کہ یہ بظاہر محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال مفہوم کوئی بھی لیا جائے، مراد یہی ہے کہ یہ بیعت جو ہے ہو رہی ہے، بیع و شرع جو ہے وہ اللہ کے اور بندوں کے مابین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیعت لے رہے۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، یہ عربی زبان میں جو قریب المفہوم الفاظ ہوتے ہیں ان کے مادے بھی قریب ہوتے ہیں، نقص، نقض، نقص۔ اب یہ الفاظ قریب کے، نقص کے معنی توڑ دینا، نواقض وضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نقض اور نقص، تو مفہوم ایک ہی ہے، کسی شے کی خلاف ورزی کرنا، بدعہدی کرنا۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، وہ اپنے اوپر ہی وبال لیتا ہے اس اپنے نقض عہد کا، جو بھی اس نے خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اسلوب اور لفظ جو ہے ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ احزاب کے ان آیات سے جو ہمارے سابق درس میں تھی۔ ان المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وہی یہاں پر ہے انداز۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، جس شخص نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اب جو آیات ہیں 18 تا 21، اس میں بھی چونکہ 18ویں آیت میں پھر اسی بیعت کا تذکرہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا، یہیں سے وہ لفظ جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی قرآن مجید میں بار بار آیا، اور ہر صحابی کے لیے ہم رضی اللہ عنہ، تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور لقد جب آتا ہے تو گویا کہ کسی شے کی قطعیت، حتمیت، فیصلہ کن انداز میں کوئی بات ہو چکی، راضی ہو چکا اللہ اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور وہ لوگ جو ہے ایک ایک آ کر بیٹھ کر رہا تھا حضور سے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ کہ ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو اس وقت ان کے دل جو ہیں ان کے اندر ایک رنج اور افسوس اور صدمہ، کیوں ہم یہ گر کر معاملہ کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، اور صلح کی شرائط ایسی طے ہو گئی ہے کہ جن میں بظاہر ان کا پلڑا بھاری ہے، ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ان کے دل کے اندر ایک سوزش کی کیفیت تھی، صدمہ تھا، رنج تھا، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ کے علم میں تھا، فانزل السکینۃ علیہ، تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زخم پر مرہم رکھ دیا، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرما دی، ایسا اطمینان، ایسا سکون، یعنی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ کسی صریح الفاظ میں ہم اسے نہ حکم عدولی کہہ سکتے ہیں نہ گستاخی کہہ سکتے ہیں، وہ تو ایک احساس کی شدت ہے کہ حضرت عمر جو ہے ساری عمر افسوس کرتے رہے، ورنہ لفظاً کوئی ادب کے جو مخالف ہو یا نفی کرنے والی بات ہو وہ آپ کی زبان سے نہیں نکلی، صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا، ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا، بس خاموش، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس پر بھی ایک طبیعت کے اندر ملال ساری عمر رہا کہ اس درجے میں بھی کوسچننگ بھی کیوں کی ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنا بھی گویا کہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے احساسات کے اعتبار سے گستاخی تھی۔ اس طرح حضرت علی نے بھی جو کہا ہے تو یہ نہیں تھا کہ حکم عدولی یا معصیت معاذ اللہ ہوئی، ان کے پیش نظر تھی۔ تو اس حوالے سے فانزل السکینۃ علیہ، یہ چونکہ بالکل شروع میں بھی پہلے رکوع میں بھی آ چکا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی۔
وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک فتح دی جو بالکل قریب، لقد فتح عطا فرمائی۔ اس کو جیسا کہ شروع میں کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حقیقت میں تو بعد میں یہ بات منکشف ہوتی چلی گئی، کھلتی چلی گئی، کہ جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، وہ تو ایک فتح عظیم تھی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا بہت سے غنیمتیں، یاخذونها، جنہیں وہ لیں گے، قبضے میں لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم سے بڑی کثیر غنیمتوں کا جو تم لوگے، اپنے قبضے میں لوگے، تمہارے ہاتھ لگیں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ جو فتح ہوئی ہے یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں دے دی ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین، اور لوگوں کے ہاتھوں کو روک لیا کہ وہ تمہارے اوپر دسترازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی تدریجاً قریش کے اوپر روب پڑا، ورنہ پہلے تو وہ تلے ہوئے تھے، کٹ مرنے کو تیار تھے، اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار تھے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جو ہے ان کے جوش کو ختم کیا ہے اور ان کے اندر حقیقت پسندی جو ہے تدریجاً پیدا ہوئی ہے، تو گویا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے، جیسے جیسے وقت گزرے گا تم پر حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ یہدیکم صراطا مستقیما، یہاں پھر نوٹ کیجئے وہی، اور تاکہ پھر رہنمائی فرمائے گا تمہاری سیدھی راہ پر۔ اور اس سے مراد سیدھی راہ جو ہے، اس سے مراد ہے کہ اب تمہارا یہ جد و جہد ہے، تمہاری یہ تحریک، تمہاری یہ مساعی گویا کہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کی منزل کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوهَا، اس میں جن غنیمتوں کا تذکرہ آیا اس آیت میں بار بار، اصل میں وہ اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف۔ کل 3 مہینے کے بعد، اور ظاہر بات ہے کہ وہ صلح حدیبیہ ہی کے نتیجے میں وہ غزوہ ہو سکا، ورنہ اگر حضور کو مکے والوں کی طرف سے بھی اندیشہ ہوتا تو آپ یہود خیبر کی طرف پیش قدمی نہیں فرما سکتے تھے، لیکن جب یہاں صلح ہو گئی، جنوب کی طرف سے اطمینان ہو گیا، تو آپ نے پوری توجہ مرکوز کر دی شمال کی طرف اور خیبر پر حملہ کیا، اور وہاں سے پھر بے تحاشا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ یہودی صاحب ثروت، صاحب دولت، ان کے قلعے تھے وہاں، ان کے گڑھیاں تھی وہاں، بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے باغات تھے، صاحب ثروت لوگ تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی مقدار میں مسلمانوں کو غنیمت عطا فرمائی۔ اب آخری آیت میں فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک اور شے بھی ہے جس پر ابھی تم قابو نہیں پا سکے، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے۔ احاط اللہ بہا، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے قابو میں بھی ہے، قبضہ قدرت میں بھی ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کے احاطہ علم میں بھی ہے، قبضہ قدرت میں بھی ہے، اگرچہ تم ابھی اس کو نہیں حاصل کر سکے۔ اور اس سے مراد ہے فتح مکہ، اس لیے کہ 2 ہی سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گئے، اور صحابہ کرام کی 10,000 کی جمعیت۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میکسیمم تعداد جو بعض روایات میں آئی ہے وہ 1800 ہے، ورنہ اصل میں 1400 1500۔ اور 2 برس بعد جب آپ آئے ہیں، جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے، تو 10,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ۔ یہ سارا اسی عرصے کے اندر جو بھی آپ کو موقع ملا ہے اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو پوری شدت کے ساتھ بے کھٹ کے، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کسی طرف سے حملے کا اب خوف نہیں رہا۔ یہود کی طرف سے اندیشہ جو ہے وہ بھی 3 مہینے کے بعد ہی ختم ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ کے 3 مہینے کے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا، اسے فتح کر لیا۔ تو اب کوئی طاقت نہیں تھی پورے جزیرہ نما عرب میں کہ جس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہو اور خوف ہو، لہذا یہ وقت جو ہے بھرپور دعوتی اور تبلیغی سرگرمی میں چونکہ صرف ہوا ہے، تو اس عرصے کے دوران جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکے کے عظیم فرزند جو ہے، ان میں سے بھی عامر بن العاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے۔ تو اس حوالے سے یہ فتح عظیم ثابت ہوئی۔ لیکن ایک اور فتح وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوهَا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، ایک اور فتح جس پر ابھی تم قابو یافتہ نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں بھی ہے، احاطہ علم میں بھی ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمرہ قضا جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 1 سال بعد پھر کیا ہے، ذی قعدہ سن 7 ہجری میں، جیسا کہ معاہدے کے مطابق طے پایا تھا۔ پھر آپ تشریف لے گئے ہیں، اور مکے والوں نے بھی اپنے اس عہد کی پوری پاسداری کی، اپنے گھروں سے کچھ چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں پر جا کر اور ڈیرے لگا لیے۔ 3 دن حضور اور صحابہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، طواف کرتے رہے ہیں، عمرہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب 3 دن ہو گئے تو پھر ان کا پیغام آیا کہ بس اب ہماری یہ شرط تھی پوری ہو گئی، اب آپ لوگ جو ہے خالی کر دیجئے مکہ مکرمہ کو۔ حضور بھی اپنے عہد کے مطابق پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اگرچہ آیات تو صرف 3 ہیں، لیکن ان میں سے آخری آیت جو ہے وہ طویل آیات میں سے قرآن مجید کی، یہ اصل میں واپسی پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور جب واپس جا رہے تھے تب یہ پوری سورہ مبارکہ ایک خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی۔ اس میں اب فرمایا گیا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وارد ہوا ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عمرہ ہم نہیں کر پائے۔ چنانچہ بعض حضرات نے آ کر حضور سے اس طرح کا سوال بھی کیا ہے ادب کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ عمرہ کریں گے میں نے یہ کہا تھا، اور انشاءاللہ عمرہ ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے اس قول کی توثیق میں یہ آیات نازل ہو گئی کہ اے مسلمانوں، اس گمان کو اور وسوسے کو اپنے ذہن کے قریب بھی مت آنے دو کہ حضور نے جو خواب دیکھا وہ جھوٹا تھا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نے تم سے کوئی جھوٹ بات کہی تھی۔ اس کا کوئی امکان نہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ، اب یہاں بھی دیکھیے لقد، وہ حتمی اور یقینی اور قطعیت کے ساتھ، یقیناً اللہ نے سچا خواب دکھایا ہے، اور یہ سچا خواب اللہ تعالیٰ سچا کر دکھائے گا اپنے رسول کے خواب کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ شدنی ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اب یہاں پر وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا، جس کو میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا، اس کی پوری تعبیر آ گئی۔ تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور انشاءاللہ ابھی اس لیے کہا ہے کہ چونکہ ابھی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا ہے، 1 سال بعد ہونے والا ہے، تو یہ جو بھی ہماری تہذیب کی روایات ہیں اس کے اعتبار سے اس عادت کو راسخ اور پختہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تم لازماً داخل ہوگے۔ اگرچہ انشاءاللہ میں یہاں یہ نہ سمجھیے کہ کوئی شرطیہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو بھی ایک ہمارا انداز ہے اسی بھی اختیار کیا اللہ نے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، آمنین پورے امن میں، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے حلق کیا ہے، کچھ لوگوں نے قصر کیا ہے۔ سر کے بال بالکل مونڈ دینا عمرے میں یا حج میں یہ حلق ہے، اور یہ کہ ان کو چھوٹا کر دینا، قتل دینا، یہ قصر ہے۔ تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہو۔ فعلم ما لم تعلموا، تو دیکھو اللہ کے علم میں ہے جو کچھ کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تمہارا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کے علم کامل میں ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے اس سے پہلے، دون جو ہے یہ مختلف معنی دیتا ہے عربی زبان میں، اس سے ورے یا اس سے پہلے ایک فوری فتح تمہیں عنایت کر دی ہے، یعنی عمرہ ہو جاتا لیکن یہ صلح نہ ہوتی تو وہ فتح حاصل نہ ہوتی، اور وہ جو اس کے نتائج جو ظاہر ہونے والے ہیں، اس کی برکات، اس کے ثمرات، وہ تمہیں نہ ملتے۔ اللہ اس وعدے کو بھی پورا کر کے رہے گا، عمرہ بھی کرو گی پورے امن کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، اور اپنے سر بنواتے ہوئے بھی اور قصر کرتے ہوئے بھی تم مکے میں داخل ہوگے، مسجد حرام میں داخل ہوگے، وہ بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی تمہیں ایک بہت بڑی فتح عطا کر دی، من دون ذالک، اس سے قبل، اس سے پہلے، اس سے ورے اللہ نے تمہیں فتح قریب، فوری فتح جو ہے عنایت فرمائی، جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں بھی آ چکا
انا فتحنا لک فتحا مبینا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق لے کر. اس آیت مبارکہ پر مفصل گفتگو ہم سورہ صف میں کر چکے ہیں، جو مرکزی آیت ہے سورہ صف کی. بہرحال 3 جگہ پر یہ الفاظ جو ہے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بغیر کسی شوشے کے فرق کے. سورہ توبہ میں صرف یہ کہ آخری الفاظ وہاں اور سورہ صف میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہاں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تو نوٹ کر لیجئے، هو الذی یعنی وہی ہے کون؟ اللہ. ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا یعنی قرآن حکیم، الہدا دی گائیڈنس، مکمل ہدایت، بدین الحق دے، اور صرف الہدا دے کر نہیں بھیجا، دین دے کر بھیجا ہے، نظام دے کر بھیجا ہے. پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے اللہ کے حکم کے تابع، یکون الدین کلہ للہ، پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو اس سے جو ایک نقشہ وجود میں آئے گا، اس کا ایک سیاسی ڈھانچہ ہوگا، اس کا ایک معاشرتی ڈھانچہ ہوگا، اس کا ایک معاشی نظام ہوگا، یہ سب کے سب مل کر جو ہے وہ دین اللہ بنیں گے، ایک پورا نظام. تو اللہ نے الہدا دیا. الہدا انسان کی ذہنی رہنمائی کے لیے ہے، اور دین حق انسانوں کے تمدنی نظام کے لیے. لیظہرہ، ہو کی ضمیر جائے گی دین حق پر، تاکہ غالب کر دے اسے، یعنی محمد الرسول اللہ کا تو مقصد بے شک یہ ہے، ان کا تو مشن ہی یہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے اللہ نے انہیں بھیجا ہی اس غرض سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے دین پر. اس کے 2 ترجمے ہوئے ہیں. ادیان کا لفظ بھی لایا گیا ہے، تمام دینوں پر غالب کرتے. لفظی طور پر ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہاں پر الدین کلہ ہی، اصل میں اس سے مراد جو ہے پورا نظام زندگی، اس کا کوئی حصہ مستثنی نہ رہ جائے، بلکہ نظام ایک وحدت، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے، ایک حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے کل کا کل اللہ کی دین کے نیچے آ جائے، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے. تو فرمایا علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہاں مجھے کافی تعجب ہے کہ اکثر و بیشتر مترجمین نے یہاں لفظ شہید کا ترجمہ گواہ کیا. اللہ کافی ہے بطور گواہ. البتہ حضرت شیخ الہند کے ترجمے میں اللہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ گواہی سے کوئی شے ثابت ہو جاتی ہے، کوئی مقدمہ جو ہے کوئی خاص فیصلے تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ لفظ استعمال کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ دونوں ہی چیزیں کچھ اس متن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی. میرا ذہن منتقل ہوا ہے، لیکن مجھے اردو ترجموں میں سے کہیں اور اس کی کوئی اور اپنی رائے کی تائید نہیں ملی ہے. لیکن جب قرآن مجید سے تائید میرے پاس موجود ہے تو مجھے اپنی رائے کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے مراد یہ کہ اللہ کافی ہے مدد کے لیے، بحیثیت مددگار. یہ لفظ اسی معنی میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں آیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر اے لوگوں تمہیں کوئی بھی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے یا کہیں محمد رسول اللہ خود ہی تو نہیں اس کو گھڑ رہے ہیں، اگر کوئی واقعہ تمہیں شک ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور جتنے بھی مددگار ممکن ہو انہیں بلا لو. وہاں سب نے ترجمہ کیا ہے شہداء کا مددگار، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، اپنا سارا ٹیلنٹ پول کر لو، ساری صلاحیتیں جمع کر لو، جس سے چاہو مدد حاصل کر لو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. وہاں لفظ شہداء کا ترجمہ سب نے کہا ہے مددگار. میرے نزدیک یہاں بھی وہی لفظ صحیح ہے، اللہ کافی ہے بحیثیت مددگار کے. اللہ کی مدد کافی ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے جو رجز پڑھا تھا، اپنی سواری سے آپ اترے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں اللہ کا رسول ہوں. پورا لشکر بھاگ جائے،
کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اللہ کروں. اس اعتبار سے یہاں پر کفا باللہ شہیدہ جو ہے در حقیقت کہ یہ جو مقصد عظیم ہے جس کے لیے محمد کو مبعوث کیا گیا ہے، اس مقصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد کافی ہے. کوئی اور مدد کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بھلے کو کر رہا ہے. تو حقیقت میں من نکث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. جو مدد کرے گا، جیسے سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رکوع میں، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے حسن انجام کے لیے وہ محنت کر رہا ہے. اللہ پر احسان نہ دھرے، اللہ تو تمام جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. وہی مفہوم ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اچھا اس میں ربط بھی سمجھ دیجئے. اصل میں لفظی طور پر شہدہ یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا. شاہد یا شہید ہے وہ جو موجود ہو. گواہی کا در حقیقت وہ بھی مجازاً مفہوم ہے اس کا لفظ شہید کا، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو کسی وقوع یا حادثے کے وقت موجود ہو. اسی طریقے سے مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو. غائب جو ہے وہ مدد کیسے کرے گا؟ حاضر ہی مدد کرے گا. تو حقیقت میں لفظی معنی ہے شہد یشہدو کے موجود ہونا، حاضر ہونا. حاضر شخص ہی کی گواہی معتبر ہے، حاضر شخص ہی مدد کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ دونوں اس کے مفہوم جو ہے مجازی ہے، اصل لفظی مفہوم ہے موجود ہی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت مبارکہ میں ترکیب نحوی کے ضمن میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ مکمل ہو گیا، محمد مبتدا، رسول اللہ خبر. محمد اللہ کے رسول ہے، بات پوری ہو گئی. اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہے کہ وہ کفار پر بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے، آپس میں بڑے رحیم ہے، شفیق ہے، ایک دوسرے پر بہت مہربان ہے. یہاں سے در حقیقت دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور ایک ترکیب اضافی ترکیب نحوی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ دونوں مل کر در حقیقت مبتدا بنتے ہیں. اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں اس دوسری ترکیب کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ اصل میں یہ اس حزب اللہ کی تعبیر ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ بالکل ایسے جیسے سورہ صف میں فرمایا گیا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. تو ایک داعی ہے وہ پکارتا ہے کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے. اس داعی کی اس صدا پر لبیک کہنے والے، اس پکار کو قبول کرنے والے، اس کے اعوان و انصار بن جانے والے، یہ مل کر ایک جماعت بن جاتے. اسی طرح محمد رسول اللہ والذین معہ ایک جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی اور سورہ مجادلہ میں بھی لفظ آیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اللہ کی پارٹی کی حیثیت ترکیبی کیا ہے کہ اس کے امیر، اس کے قائد، اس کے داعی وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ان کی صدا پر لبیک کہی ہے. اب ان کے اوصاف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت، بہت بھاری، اور آپس میں بہت رحیم اور شفیق. کسی بھی انقلابی جماعت کا یہ وصف لازم ہے، اگر یہ نہیں ہوگا وہ جماعت انقلابی نہیں ہوگی. اگر محبتیں رشتہ داریوں کی بنیاد پر، خونی رشتوں کی بنیاد پر برقرار رہی، اور نظریے کی جو تلوار ہے وہ ان رشتوں کو نہ کاٹے، کہ جو شخص اس نظریے کا حامل ہے، قائل ہے، جس نے اس مقصد عظیم کو اختیار کر لیا، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو وہ ہے، ہمارا عزیز بھی ہے تو وہ ہے. چاہے اس کے ساتھ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن یہ کہ اب وہ ایمان لے آیا ہے، اب وہ آپ کا بھائی ہے، اور بھائیوں سے زیادہ عزیز. اور چاہے کوئی آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا رہے، اگر اس نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے، اگر اس کے مخالفت میں کمر کس لی ہے، اب اس سے کوئی رشتہ نہیں. تو نظریے کی تلوار جب تک رشتوں کو نہیں کاٹتی، اور انسان کی محبت، حب اور بغض جو ہے
اس کا معیار یہی نہیں بن جاتا، اس وقت تک کوئی انقلابی جماعت جو ہے وہ آگے پیش رفت اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، وہاں الفاظ ہیں عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، یہاں پر الفاظ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے حق میں بہت سخت اور آپس میں بہت رحیم۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے بعد میں کہا جب ایمان لے آئے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کی رات رعایت کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹے تم نے اس لیے کی کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر میری زد میں تم آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جو مختلف صحابہ نے، جیسا کہ جب عتبہ ابن ربیعہ آیا ہے مبارزت کے لیے تو پہلے اگرچہ 3 انصاری صحابی نکلے تھے بدر کے میدان میں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ بڑی توہین آمیز انداز میں وہ کہتے تھے کہ مدینے والے کاشتکار ہیں، اصل میں جنگجو لوگ ہم ہیں، تو پکار کر کہا کہ محمد ہمارے مقابلے کے لیے وہ آدمی بھیجو کہ ہمارے ہم کفو ہو، ہم پلہ ہو۔ پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے، سگے بیٹے ہیں حضرت حذیفہ وہ حضور کے ساتھ ہیں، لیکن حضور کی رحمت و شفقت نے گوارا نہیں کیا، اشارہ کیا نہیں تم نہیں۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکلے ہیں ٹیم کے مقابلے میں۔ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اب ان کی کیفیت ہے، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ کچھ فاصلے سے کھڑے ہو کر خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ پوری جمعیت جو ہے 1400 کے 1400، ظاہر بات ہے کوئی بھی پیچھے رہنے والا ممکن ہی نہیں کہ حضور کی امامت سے اور امامت میں نماز ادا کرنے سے کوئی محروم رہ سکے۔ تو 1400 کے نفری نے جب کھڑے ہو کر وہاں، ان کے لیے تو یہ نقشہ بہت ہی مرغوب کن ہوگا، اگرچہ اس وقت ان کے سامنے یہ نقشہ اس اعتبار سے آیا کہ یہ بڑا عمدہ موقع تھا کہ ہم انہیں ختم کر دیتے، فوراً پل پڑتے، لیکن عین اسی موقع پر وہ آیات نازل کر دی گئیں جو سورہ نساء میں، اور اس میں جو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا گیا، تو عصر کے وقت وہ دیکھتے رہ گئے، اپنے کفے افسوس ملتے رہ گئے، وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بہرحال یہاں فرمایا تم دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہو۔ یہ بندہ مومن کی زندگی کے معمولات میں بھی جب تک اہم ترین چیز نماز نہیں بن جاتی، اور اگر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کوئی جماعت قائم ہو تو اس کے ہاں بھی اگر یہ نماز کا نظام جو ہے یہ اس کی گویا کہ ایکسس نہ بن جائے، محور نہ بن جائے جس کے گرد کے ان کی تمام جو ہے سرگرمیاں گھوم رہی ہو، تو پھر وہ ایک حزب اللہ کے نام کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی جماعت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں جویا ہے اس کے، انہیں دنیاوی کامیابی بھی اگرچہ طبعاً تو مرغوب ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو شے انہیں مطلوب ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان، اس کا رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی وجہ سے، سجدوں کے نشان۔ اس میں وہ بھی ہے جو کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے۔ ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے، بہت سے حضرات نے تعبیر کی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے میں ایک طرح کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہ بہرحال وہ دیکھنے والے نگاہوں ہی کو محسوس ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے آثار کو تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو ایک نشان پڑ جاتا ہے کثرت سجود کی وجہ سے، وہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، یہ نقشہ جو دیکھ رہے ہو تم، اور مثلا خاص طور پر جو 200 سوار خالد ابن ولید کے ساتھ جنہوں نے وہ نقشہ دیکھا ہے، تو گویا کہ یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی ہے، تمثیل بیان ہوئی ہے تورات میں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی ایک مثال، ان کی ایک تمثیل بیان ہو چکی ہے انجیل میں، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کوئی کھیتی ہو، اس نے نکالی اپنی سوئی، فَآزَرَهُ، پھر اسے سہارا دیا، فَاسْتَغْلَظَ، پھر ذرا گدری ہوئی، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے نال پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، دل لبھاتی ہے کاشتکار کا، جس نے زراعت کی ہے، جس نے محنت کی ہے، جس نے ہل چلایا تھا، جس نے
بیج ڈالا تھا، جس نے یہ محنتیں کی ہیں، جیسے جیسے کھیتی اپجتی ہے اس کو پسند آ رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اب بات کھول دی کہ مراد اس سے کیا ہے، تاکہ دل جلے اس سے کافروں کے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے دل جلے۔ اب یہاں کاشتکار کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لگائی ہوئی کھیتی، کیسی کیسی مشقتیں آپ نے کی ہیں۔ پہلے 10 برس میں بمشکل 150 125 آدمی آپ کو ملا ہے، تمام تر مشقت اور محنت کے باوجود۔ تو یہ کھیتی جو ہے، یوں سمجھیے کہ جس وقت یہ صلح ہو رہی ہے سن 6 میں، تو آپ کو لگ بھگ 20 برس یا 19 برس ہو چکے ہیں کہ جب آپ کی محنت کر رہے ہیں۔ آج یہ کھیتی لہلہا رہی ہے، 1400 آدمی آپ کے جلوں میں ہے اور آئے ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو 2 تمثیلیں بیان ہوئی ہے یہ تورات میں موجود ہے۔ چنانچہ تورات میں جو ڈیوٹرانومی کی کتاب ہے، باب ہے استثناء، اس کی 33ویں آیت یہ ہے، خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ جو تمثیل اب بھی موجود ہے تورات میں، 10,000 قدوسی۔ غزوہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، بالکل وہی تعداد یہاں بیان کی گئی۔ اور یہ جو پہاڑ فاران کا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو پاران بنا دیا ہے اور اس کی تعبیر مختلف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ مکے کے پہاڑ ہے فاران۔ تو یہاں گویا کہ سعیر میں نہیں اس کی ابھی تحقیق کر سکا میں اس سے مراد کون سا پہاڑ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کہیں تذکرے میں کسی اس پہاڑی کا ذکر آیا، کوہ زیتون کا ذکر تو آتا ہے، لیکن سینا سے آیا۔ یہ جبل سینا وہ ہے کہ جہاں سے یوں سمجھیے کہ شریعت کا آغاز ہوا، تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے سابقہ امت مسلمہ کو دی گئی۔ تو خداوند سینا سے آیا، سعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ یہ پوری روشنی دین کی تکمیل کے ساتھ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ تکمیل دین جو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جلوہ گر ہوا ہے گویا کہ وہ ہے فاران کا پہاڑ، اور وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت جس کے اندر کے بہرحال سختی کا پہلو بھی ہے، تعزیرات بھی ہے، رجم کی سزا بھی ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ 600 یا 700 اشخاص کو ان کی گردن ماری گئی ہے بنو قریظہ کے، اس لیے کہ جہاد اور قتال کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ محض ٹھنڈے ٹھنڈے وعظوں سے اور اچھی اچھی بہت ہی نرم نصیحتوں کے ساتھ دین قائم نہیں ہو سکتا۔ افراد بدل جائیں، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن آپ نظام بدلنا چاہیں، دین کو غالب کرنا چاہیں، پورے نظام کو اللہ کے حکم کے تابع لانا چاہیں، تو آتشی شریعت ضروری ہے۔ اس آتشی شریعت میں جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی خرید دی ہیں، ان کے مال بھی خرید دیے ہیں جنت کے عوض، لہذا وہ قتال کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور دو طرفہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو اس اعتبار سے بھی آتشی شریعت ہے، پھر اس میں سزائیں بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں، تو اس کے ہاتھ میں ان کے لیے ایک آتشی شریعت ہے۔ دوسری تمثیل جو ہے یہ انجیل میں موجود ہے، ذرا مختلف الفاظ میں، متی کی انجیل میں بھی ہے، 13ویں باب میں 31 اور 32ویں آیتیں ہیں، مرقس کی انجیل میں بھی ہے 4 باب میں، اور لوکا میں بھی ہے۔ اس میں تمثیل جو ہے، اس نے ایک اور تمثیل پیش کرتے ہوئے کہا، یعنی چونکہ انجیل کا انداز یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہو رہی ہے، تو یہاں اس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنے حواریین کے سامنے ایک تمثیل پیش کی کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کے مانند ہے۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے،
مسٹرڈ سیڈ یہ آیا ہے اصل میں انگلش جو ورژن ہے اس کے اندر، کہ مسٹرڈ سیڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت رائی کا دانہ، جسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا، اور وہ سب بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور بھی بیج ہے لیکن سب بیجوں میں چھوٹا بیج جو ہے وہ رائی کا دانہ ہے، لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت بن جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے آغاز میں بڑا حقیر نظر آتا ہے، بڑا چھوٹا نظر آتا ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا، حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو 10 برس اور بمشکل 125 یا 150 سال، لیکن اس سے نہ بددل ہونا چاہیے نہ دھوکہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ رائی کے اس دانے ہی سے سب سے بڑی ترکاری والا جو ہے پودا وجود میں آتا ہے، یہاں تک کہ وہ درخت کے مانند ہوتا ہے، اس میں آ کر پرندے جو ہے وہ اپنے گھونسلے بھی بنا لیتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چیز سے بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے، تو وہ گویا کہ الفاظ بہت قریب ہے اس کے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان میں سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیے، مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی۔ یہاں جو منہم کا لفظ آیا ہے اس میں کافی اشکال پیدا ہوا ہے کہ آیا یہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیادہ حمایت کے جوش میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منہم جو ہے یہ تبعیضیہ نہیں، صحابہ تو سب کے سب ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جو لوگ تھے سب کے سب صحابہ نہیں تھے، منافقین بھی تو موجود تھے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اس جمعیت کو بظاہر ایک ظاہری طور پر ساتھ ہونا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے احد میں دیکھا کہ 1000 نکلے تھے 300 واپس آ گئے، جیسے کہ احزاب کے اندر بھی سورہ احزاب اور غزوہ احزاب کے تذکرے میں منافقین کا موجود ہونا ثابت ہے، تھے تو اس 3000 کے اندر موجود وہ 3000 کی جمعیت جو بظاہر حضور کے ساتھیوں پر مشتمل تھے، اس میں بہرحال منافقین بھی موجود تھے۔ تو یہ منہم کا اضافہ جو ہوتا ہے بامانی ہے اس طور پر کہ جو بھی ظاہری طور پر محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازماً صحابی نہیں ہے، اگرچہ یہ کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کون منافق ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ منافقین ان میں شامل تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کوالیفائی کر دیتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے جو لوگ واقعتاً ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی۔ اور اس کی تکمیل ہوگی اس آیت کے ساتھ جو سورہ نور میں نازل ہوئی ہے۔ دو وعدے کیے جا رہے ہیں، ایک وعدہ یہاں ہے آخرت کا وعدہ ہے اجر عظیمہ اور مغفرہ، یہ آخرت کا وعدہ ہے، انہی سے جو وعدہ کیا گیا ہے دنیا کا اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب کے اعتبار سے میں نے گزشتہ بھی انہی درسوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ ہے گویا کہ دنیا میں اللہ نے وعدے کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، لیکن وہاں بھی منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو در حقیقت حضور کے ساتھ بظاہر جو لوگ شامل تھے بہرحال ان کی اکثریت یقیناً صادق الایمان صحابہ کرام پر مشتمل تھی، لیکن ظاہر کے اعتبار سے ان میں منافقین بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں مقامات پر کوالیفائی کر رہا ہے۔ اور یہاں جو ہے وعدہ آخرت کا بیان ہوا، جیسے کہ سورہ صف میں پہلے اخروی وعدہ آیا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو جو سورہ صف کی ان دو آیتوں میں ربط ہے وہی ربط در حقیقت ان دو آیتوں میں سمجھ لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور سورہ نور کی آیت
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم الی آخر الآیہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔